دوستو، کیا آپ یقین کریں گے کہ ایک شخص اپنے گھر سے ایک قدم بھی باہر نہیں نکلا، نہ اس نے کعبہ کا طواف کیا، نہ وہ مینا یا عرفات گیا، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالی نے اس کے ایک چھوٹے سے کام کے بدلے اس سال کے 2 لاکھ حاجیوں کا حج قبول کر لیا؟ وہ کون سی ایسی نیکی تھی جس نے عرش کو ہلا دیا اور فرشتوں کو زمین پر اترنے پر مجبور کر دیا؟ آج کی یہ کہانی صرف ایک واقعہ نہیں، آپ کے دل اور روح کو جھنجھوڑ دینے والا ایک ایسا سچ ہے جسے سن کر شاید آپ کی آنکھوں سے آنسو نہ رکے۔ دوستو، یہ بات ہے بغداد کی۔ وہاں ایک بہت ہی غریب موچی رہتا تھا، وہی جو ہمارے پھٹے پرانے جوتے چپل سی کر اپنی روزی روٹی چلاتے ہیں۔ اس موچی کے دل میں ایک ہی آگ جلتی تھی، اور وہ تھی اللہ کے گھر اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی تڑپ۔ اس نے اپنی پوری زندگی کی محنت سے ایک ایک آنا جوڑنا شروع کیا۔ سوچئے دوستو، کتنی مشقت ہوگی اس ایک ایک سکے کے پیچھے۔ آخرکار سالوں کی ہاڑ توڑ محنت کے بعد اس کے پاس اتنے پیسے جمع ہو گئے کہ وہ حج کے سفر پر نکل سکے۔ اس نے پوری سواری خریدی، سامان جمع کیا اور خوشی خوشی پورے گاؤں کو دعوت پر بلایا، جیسا کہ اکثر حج پر جانے والے لوگ کرتے ہیں۔ دعوت میں ایک عالم صاحب آئے ہوئے تھے اور انہوں نے اس موچی سے کہا، بھائی، حج پر جا رہے ہو، بڑی مبارک بات ہے، پر ایک کام کرنا، سفر پر نکلنے سے پہلے پورے گاؤں میں ایک ایک گھر جا کر سب سے معافی مانگ لینا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کا دل تمہاری وجہ سے دکھا ہو اور تمہارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تم سے ناراض ہو جائیں۔ موچی کو بات چپ گئی۔ اگلی صبح وہ جھولا لٹکا کر نکل پڑا۔ سب سے معافی مانگتے مانگتے وہ بستی کے آخری کنارے پر ایک چھوٹے سے پرانے دروازے پر پہنچا۔ اس نے دستک دی۔ اندر سے ایک کمزور سی عورت کی آواز آئی، کون ہے؟ موچی نے کہا، بہن، میں آپ کا پڑوسی ہوں، حج پر جا رہا ہوں، بس آپ سے معافی مانگنے آیا ہوں۔ اندر سے جواب آیا، معاف کیا بھائی، پر اب آپ یہاں سے چلے جائیں، گھر میں کوئی مرد نہیں ہے۔ موچی کو تعجب ہوا۔ اس نے پوچھا، سب خیریت تو ہے؟ گھر کے لوگ کہاں ہیں؟ خاتون نے بس اتنا کہا، یہ مت پوچھو، بس دعا کرو اور چلے جاؤ۔ موچی جیسے ہی پلٹا، اسے اس گھر سے پکتے ہوئے گوشت کی خوشبو آئی۔ اسے لگا شاید کچھ خاص پک رہا ہے۔ اس نے واپس پلٹ کر پوچھا، بہن، تھوڑا سا گوشت مجھے مل سکتا ہے؟ بڑی لذیذ مہک آ رہی ہے۔ لیکن اندر سے جو جواب آیا، اس نے موچی کے پیروں تلے زمین کھسکا دی۔ خاتون روتے ہوئے بولی، میرے بھائی، یہ گوشت تمہارے لیے حرام ہے، پر ہمارے لیے حلال ہے۔ موچی سن رہ گیا۔ اس نے کہا، یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم دونوں ایک ہی نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، شریعت ہم دونوں کے لیے ایک ہے۔ تب اس خاتون نے سسکتے ہوئے وہ راز کھولا جسے سن کر پتھر بھی پگھل جائے۔ اس نے کہا، سنو، میرے گھر میں کئی دنوں سے فاقہ تھا، میری جوان بیٹیاں بھوک سے دم توڑ رہی تھی۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ اب یہ مر جائیں گی تو میں مجبوری میں باہر نکلی۔ مجھے ایک مرا ہوا جانور ملا، میں اسی کا تھوڑا سا گوشت کاٹ کر لے آئی ہوں تاکہ اپنے بچوں کی جان بچا سکوں۔ شریعت کہتی ہے کہ جان بچانے کے لیے مردار بھی حلال ہو جاتا ہے، پر تم تو صاحب حیثیت ہو، تمہارے لیے یہ حرام ہے۔ دوستو، یہ سنتے ہی موچی کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو بہنے لگے۔ وہ کانپ گیا۔ تبھی اندر سے خاتون کی آواز پھر آئی، جب میرے نانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچنا تو انہیں ہمارا بھی سلام کہنا اور ہمارا یہ حال بھی بتا دینا۔ جیسے ہی نانا لفظ سنا، موچی کے دل پر چوٹ لگ گئی۔ اس نے سوچا، اگر میں ان یتیموں اور بھوکوں کو چھوڑ کر حج پر چلا گیا تو قیامت کے دن اپنے آقا کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ وہ بھاگتا ہوا گھر گیا، جو سواری خریدی تھی اسے بیچا، جو پیسے سفر کے لیے جمع کیے تھے وہ سب نکالے اور لا کر اس بیوہ عورت کی چوکھٹ پر رکھ دیے۔ اس نے کہا، بہن، یہ اللہ کا تحفہ سمجھ کر رکھ لو، میرا حج اب یہی ہے۔ عورت حیران ہو گئی اور بولی،
پر آپ کا سفر آپ کی برسوں کی تمنا۔ موچی رو کر بولا، اگر میں تمہیں تڑپتا چھوڑ کر چلا گیا تو میری آقا میرا سلام بھی قبول نہیں کریں گے۔ میری دنیا اور آخرت اب اسی میں ہے کہ آپ یہ قبول کر لیں۔ موچی واپس آ گیا پر اس نے کسی کو سچ نہیں بتایا۔ لوگ اسے تانے دینے لگے، کیسا آدمی ہے، عین وقت پر ڈر گیا، کنجوس ہے۔ اس نے تانوں کے ڈر سے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا۔ لیکن دوستو، ادھر مکہ میں کچھ اور ہی ہو رہا تھا۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب وہ حج پر تھے، انہوں نے کعبہ کے صحن میں دو فرشتوں کو بات کرتے ہوئے سنا۔ ایک فرشتے نے پوچھا، کتنے حاجی آئے ہیں؟ دوسرے نے کہا 2 لاکھ۔ پھر پہلے نے پوچھا، کتنوں کا حج قبول ہوا؟ جواب ملا، اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایسے شخص کی برکت سے سب کا حج قبول کر لیا جو اس سال حج پر آیا ہی نہیں۔ خواجہ بختیار کاکی حیران رہ گئے۔ وہ اس شخص کی تلاش میں بغداد پہنچے۔ جب انہوں نے اس موچی کا دروازہ کھٹکھٹایا تو وہ ڈرتے ہوئے بولا، حضرت، گاؤں والے پہلے ہی بہت تانے دے رہے ہیں، آپ بھی مجھے برا بھلا کہنے آئے ہیں کیا؟ خواجہ صاحب نے کہا، میاں، میں تمہیں مبارکباد دینے آیا ہوں، تمہاری اس ایک نیکی نے عرش کے فیصلے بدل دیے ہیں۔ اسی رات اس موچی کے خواب میں خود سلطان مدینہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ موچی نے روتے ہوئے قدموں کو پکڑ لیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، میرے پیارے امتی، پریشان نہ ہو، تو نے جو اس عورت کی مدد کی، اللہ کو وہ اتنی پسند آئی کہ اس نے تجھے گھر بیٹھے حج کا ثواب دے دیا اور تیری وجہ سے ان تمام لوگوں کا حج قبول کر لیا جو کعبہ میں موجود تھے۔ سبحان اللہ۔ دوستو، عبادت صرف سجدوں کا نام نہیں بلکہ کسی ٹوٹے ہوئے دل کو سہارا دینے کا نام بھی ہے۔ آج کی یہ سچی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ انسانیت کی خدمت ہی اصل میں خدا کی محبت ہے۔ کہ آپ کو بھی لگتا ہے کہ آج ہمیں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑنے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے؟ کمنٹ باکس میں سبحان اللہ ضرور لکھیں۔ دوستو، ابھی آپ نے ایک موچی کی کہانی سنی، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسا فقیر بھی تھا جس نے صرف ایک روٹی دے کر وہ مقام حاصل کر لیا جہاں بڑے بڑے عبادت گزار بھی نہیں پہنچ پاتے؟ آخر ایسا کیا تھا اس ایک روٹی میں؟ دوستو، یہ واقعہ بھی اسی دور کا ہے۔ ایک شہر میں ایک بہت غریب فقیر رہتا تھا۔ اس کے پاس نہ کوئی گھر تھا، نہ کوئی جمع پونجی، بس دن بھر محنت مزدوری کرتا اور شام کو جو ملتا اسی سے اپنا پیٹ بھرتا۔ لیکن ایک چیز اس میں خاص تھی، اس کا دل بہت زیادہ صاف تھا اور ہر وقت اللہ کا ذکر اس کی زبان پر رہتا تھا۔ ایک دن پورے دن کی محنت کے بعد اسے صرف ایک روٹی نصیب ہوئی۔ وہ بہت بھوکا تھا، صبح سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ جیسے ہی وہ بیٹھ کر روٹی کھانے لگا، اسی وقت ایک بوڑھا آدمی اس کے پاس آیا۔ اس کی حالت بہت زیادہ خراب تھی، کانپ رہا تھا، آنکھوں میں بھوک صاف نظر آ رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے کہا، بیٹا، 3 دن سے کچھ نہیں کھایا، اگر تھوڑا سا دے دو تو بہت زیادہ مہربانی ہوگی۔ دوستو، سوچئے، خود بھوکا انسان جس کے پاس صرف ایک ہی روٹی ہو، وہ کیا کرے گا؟ فقیر نے روٹی کی طرف دیکھا، پھر اس بوڑھے کی حالت دیکھی اور بغیر ایک لمحہ سوچے پوری کی پوری روٹی اس کے ہاتھ میں دے دی۔ خود پانی پی کر بیٹھ گیا اور دل میں صرف ایک ہی بات کہی، یا اللہ، آج تیرے بندے کو کھلایا ہے، اب تو ہی میرا سہارا ہے۔ رات ہوئی، وہ فقیر بھوکا ہی سو گیا۔ لیکن دوستو، اسی رات ایک عجیب واقعہ ہوا۔ ایک نیک آدمی نے خواب میں دیکھا کہ فرشتے کہہ رہے ہیں، آج اللہ تبارک و تعالی نے اس فقیر کے ایک چھوٹے سے عمل کو اتنا زیادہ پسند کیا کہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیے گئے اور اسے اپنے خاص بندوں میں شامل کر لیا۔ دوستو، کیا آپ نے غور کیا؟ نہ اس فقیر نے کوئی بڑا عمل کیا، نہ اس نے ہزاروں رکعت نماز پڑھی، بس ایک بھوکے کو کھانا کھلا دیا۔ جیسے اس موچی نے اپنا حج قربان کر دیا، ویسے ہی اس فقیر نے اپنی آخری روٹی قربان کر دی۔ یہی تو اصل اسلام ہے۔
یہی اصل انسانیت ہے۔ کبھی کبھی اللہ کو ہماری بڑی عبادت نہیں بلکہ چھوٹا سا سچا دل چاہیے ہوتا ہے۔ تو دوستو آج سے کوشش کریں، اگر آپ کے پاس زیادہ نہیں تو تھوڑا ہی صحیح لیکن کسی بھوکے کا پیٹ ضرور بھریں۔ کیا آپ بھی آج سے یہ نیت کرتے ہیں؟ کمنٹ میں لکھیں انشاءاللہ۔ اور اگر یہ کہانی آپ کے دل کو چھوئی ہوگی تو اسے شیئر ضرور کریں، کیا پتا آپ کی وجہ سے کسی کی زندگی بدل جائے۔ دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔